نادر صاحب آپ بتائیے، آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ہیں۔ بلاول بھٹو نے ایک اچھا کام کیا ہے، اس میں کوئی اس میں تو آرگو ہو ہی نہیں سکتا، بحث ہی نہیں ہو سکتی کہ اس نے بلاول بھٹو زرداری نے اچھا کام نہیں کیا۔ جب فارن منسٹر تھے تب بھی اچھا کام کیا، پھر اس کے بعد ڈیلیگیشن کو لے گئے، ششی اگینسٹ کھڑا ہوا تھا کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو وہاں پہ پروف نہیں کر سکا، جہاں پہ بھی گیا وہاں پہ اس کو ایشوز سچویشن اس کے لیے بن گئی۔ بٹ آن دا ادر ہینڈ اگر ہم دیکھیں جو پاکستان کا ڈیلیگیشن تھا، بلاول اس کو لیڈ کر رہے تھے، اس نے بڑے اچھے طریقے سے پاکستان کا کیس پلیڈ بھی کیا۔ ناؤ دا ایشو از کہ ابھی بھی انہوں نے انٹرنیشنل کانفرنس میں کہہ دیا کہ آئیں جی بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، لیکن بات ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ ڈو یو تھنک کہ بلاول بھٹو اگر کسی اور پوزیشن میں اس وقت ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پریزیڈنٹ بن جائے، لیکن کسی بھی پوزیشن میں ہوں اس وقت، تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے، زیادہ احسن طریقے سے اسرٹ کر سکتے ہیں یا اتنا ہی کافی ہے؟ دیکھیں، جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کریج اور کرزما کے ساتھ یہ ڈیلیگیشن لیڈ کیا ویسٹ میں، یہ پوری دنیا سراہ رہی ہے اس کو، اور جس طرح سے انہوں نے میڈیا کو انگیج کیا ایک انرجیٹک ینگ لیڈر ہونے کے ناطے، تو اس کی اپنی مثال آپ ہے۔ پاکستان نے پہلے بھی ایز فارن منسٹر ان کو آزمایا تھا، ہی پرفارم ویری ویل، جس طرح آپ نے خود فرمایا۔ ابھی اس وقت ظاہر سی بات ہے وی آر سپورٹنگ پرائم منسٹر شہباز شریف فار دیٹ سیٹ، اور اس میں مسکرا کیوں رہے ہیں آپ؟ سپورٹنگ اس وقت کر رہے ہیں، فیوچر میں تو ظاہر سی بات ہے ہر مستقبل میں آپ کو کوئی ڈاؤٹس ہیں؟ نہیں، ہر پاکستان پیپلز پارٹی کے جالے کی دلی خواہش ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس منصب پہ فائز ہوں اور ہمیں پرائم منسٹر بنے انشاءاللہ۔ ہماری ایز ڈائی ہارڈ جالاز ہم سب کی خواہش ہے، صرف میری نہیں، میرے علاوہ جتنے بھی آپ پیپلز پارٹی کے ورکرز کو لے لیں گے ان سب کی یہ خواہش ہے۔ بٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب، لائک ہز مدر اینڈ ہز گرینڈ فادر آف کورس، ہی ہیز کریج اینڈ کرزما اینڈ ہی ہیز دا ویژن ٹو لیڈ پاکستان، جنہوں نے جس طرح ان کے بڑوں نے لیڈ کیا پاکستان کو۔ نیوکلیئر بوم اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا ایک پریشر تھا 70s میں، جب ہینری کسنجر نے کہا تھا کہ آپ نہیں بنائیں، امریکہ نے کہا تھا، بٹ ذوالفقار علی بھٹو صاحب سسٹینڈ دا پریشر اینڈ ہی سیڈ وی ول ایٹ گراس بٹ وی ول میک دا اٹامک بام۔ اسی طرح آج بلاول صاحب بھی کریجسلی اس بالکل جو انٹرنیشنل کانفرنس تھا اس میں بولا انہوں نے کہ آپ آ کے ڈائلاگ کریں، بٹ ساتھ ساتھ نیشنل اسمبلی کی جو اسپیچ تھی اس میں موجود تھا، وہاں پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑی بہادری سے کہا کہ اگر یہ پانی کے اوپر جنگ کریں گے تو ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو وی آر ریڈی فار کنفرنٹیشن، بی اٹ ڈپلومیٹک کنفرنٹیشن یا آن گراؤنڈ کنفرنٹیشن یا ہماری فضائی کی کنفرنٹیشن، وی آر پریپیئرڈ۔ ہم مودی کی یہ جو سیاست ہے اپنی ڈومیسٹک گین کے لیے، اس کو پاکستان کے انٹرسٹ پہ حاوی نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تمام ہمارے جو ویسٹ کے الائز ہیں، چاہے وہ آپ یو ایس لے لیں یا یورپین یونین لے لیں یا یو کے لے لیں، ان سب کو انگیج کیا، بیکاز فوکس رائٹ ناؤ از آن ملٹی لیٹرلزم، کہ ہمیں جس طرح سے انفارچونیٹلی 2018 سے 22 میں آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اسپیشلی انڈین پروپیگینڈا اور جو ڈس انفارمیشن مشین تھی، اس کو ہم نے پھر ہرایا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے۔ میڈیا کے اندر اس وقت صرف اور صرف پاکستان کا جو سٹانس ہے، پاکستان کا جو نیریٹو ہے، اس کو اپہولڈ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان وانٹس پیس اینڈ دس کنفرنٹیشن واز اسٹارٹیڈ بائی انڈیا۔ وی ڈو ناٹ انوائٹ اٹ، وی ڈو ناٹ وانٹ اٹ، بٹ وی اینڈ ویری پراؤڈلی اینڈ اسٹرانگلی۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے امبیسڈر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، ڈو یو سی another strike happening on ایران، یا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا اب دوبارہ؟ کہ جو 12 روزہ جنگ تھی ایران اور اسرائیل کی، اور پھر اس میں بعد میں امریکہ بھی ڈائریکٹلی شامل ہوا اپنے B-2 بامبرز کے ذریعے، اس میں ایران نے بہت اپنی ریزیلینس شو کی ہے، اور ایران نے ایک مضبوط سویلائزیشن کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کیا ہے، جو کہ آئسولیٹ ہونے کے باوجود دنیا میں انہوں نے شو کیا کہ ہم اپنے آپ کو بڑے ایڈورس حالات میں بھی ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، اور یہ بہت ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کیونکہ پاکستان کے بھی وہ بہت قریبی ہمسائے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس پوزیشن کے بعد اور اس کے بعد بھی ایران نے بڑی سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے انگیج کیا ہے ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ بھی، دنیا کے ساتھ، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم NPT سے نہیں نکلیں گے، NPT کا پارٹ رہیں گے، جو کہ ایک اصولی موقف ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی انریچمنٹ کی صلاحیت جو ہے وہ ہمارا حق ہے، اس کو ہم قائم رکھیں گے۔ اور انسپیکشنز کے اوپر انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں، کیونکہ انسپیکشنز کے باوجود وہ تو بہت عرصے سے انسپیکشنز ہو رہی تھی وہاں IAEA کی، وہاں پہ اٹیک ہوا، تو اب حالات گو کے بہت نازک ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ایران کے اس سٹینڈ کے بعد ایک سپیس ہے جہاں پہ
سفارتکاری میں سولوشن نکالے جا سکتے ہیں، اور IAEA کے ذریعے ایٹامک نیوکلیئر ڈپلومسی کے ذریعے یہ کوئی ایسا حل نکالا جا سکتا ہے جس میں کہ معاملات آگے ایک پیسفل ارینجمنٹ کے ذریعے حل ہوں. تو اس لیے مجھے اسٹرائک ہوتی ہوئی ایز سچ نظر نہیں آ رہی. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ اسرائیلی پریزیڈنٹ نے بھی بنجامن نیتن نے وزٹ کرنا ہے واشنگٹن کا، اور حماس اور اسرائیل کی ڈیل پہ بھی ٹرمپ پریشرائز کر رہے ہیں کہ حماس اور اسرائیل کی ڈیل فائنل ہو. تو اگر یہ ڈیل بھی اس پہ کچھ پروگریس ہوتی ہے اور آگے بڑھتی ہے تو اوور آل پھر سٹرائک کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. لیکن اگین میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی معاملے کو ہم سرفیس پہ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ وہ معاملات کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتے ہیں. جب انہوں نے کہا کہ US may strike اور US may not strike, I may do it, I may not do it، اور پھر ایک دم انہوں نے اسٹرائکس کر دی 15 دن کا، حالانکہ وقفہ بھی انہوں نے دینے کا فیصلہ کیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ سچویشن ابھی تک ٹینس ہے، لیکن سفارتکاری کے ذریعے پروگریس ہو سکتی ہے. میں میرے خیال ہے، میری اپنی اسیسمنٹ تو یہ ہے کہ سفارتکاری میں ہی ایران اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے معاملات آگے بڑھیں گے. آپ کے خیال میں منصور صاحب کتنا ڈیمیج پہنچا ہے نیوکلیئر پروگرام کے ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو کتنا ڈیمیج ہوا ہے ان سٹرائکس کے بعد، امریکن سٹرائکس کے بعد؟ دیکھیں، ایران کے جو نیوکلیئر پروگرام ہے اور انسٹالیشنز کو کچھ فزیکل ڈیمیج تو ہوا ہے، لیکن نیوکلیئر پروگرام جو ہے، اور چونکہ پاکستان خود بھی ان مراحل سے گزر چکا ہے، نیوکلیئر پروگرام ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نالج کے اوپر، آپ نے جتنا کام کیا ہوا ہے اس ذخائر کے اوپر. اور یہ رپورٹس بھی ہیں کہ جو انہوں نے انرچ یورینیم جو اپنا انرچ کیا ہوا تھا 60% تک، اس کا کافی ذخیرہ دوسری سائٹ پہ ٹرانسفر کیا ہے. اور پھر یہ کہ آپ ایک سٹرائک سسٹین کرنے کے بعد اس پروسیس کو آگے کس طرح لے کے چل سکتے ہیں. اور ایران کی طرف سے یہ ڈکلیئرڈ طریقے میں کہا گیا ہے کہ وہ ایٹم بم بنانا نہیں چاہتے. ان کے جو راہبر ہیں انہوں نے ہائیسٹ لیول پہ یہ کہا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنانا چاہتا، لیکن ایران کا پیسفل یوز آف ایٹامک انرجی کا جو ایسپریشن ہے، ڈیزائر ہے، تمنا ہے، وہ ایک لیجیٹیمیٹ ڈیزائر ہے ان کی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کے پروگرام میں وہ آہستہ آہستہ، ابھی ایک رپورٹ تھی US کی ہی ایک رپورٹ تھی کہ کوئی ان کو 2 سال کا نقصان ہوا ہے، یعنی ان کا پروگرام 2 سال پیچھے چلا گیا. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ان کا پروگرام 2 سال یا کچھ سال پیچھے چلا جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی ایسی پاور جو کہ کوئی بھی کنٹری جو ایٹامک انرجی کی تحقیق میں کام کر رہا ہو وہ بالکل زیرو ہو جائے. یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے. تو وہ ان کو نقصان ہوا ہے، لیکن وہ اپنا ریباؤنڈ بھی کریں گے اور اپنے ان فیسلٹیز کے اوپر دوبارہ بھی کام کریں گے. میرا اپنا اندازہ یہی ہے. اچھا، مجھے ایک اور چیز سمجھا